دوستوں، سوئس کینال دنیا کے سب سے اہم تجارتی روٹس میں سے ایک ہے جو کہ بحیرہ روم کو عربین سی اور انڈین اوشن سے ملاتی ہے۔ دنیا کی 12% تجارت اسی راستے کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہر سال اس کینال سے تقریباً 19,000 جہاز گزرتے ہیں۔ بنا اس کینال کے بحری جہازوں کو پورے براعظم افریقہ کا چکر لگانا پڑتا ہے، اور اتنے لمبے سفر کو پورا ہونے میں مزید 3 ہفتے درکار ہوتے ہیں، جس سے اشیاء کی قیمتوں اور وقت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ کینال تجارت کے اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو آئیے آج ہم سوئس کینال کی تاریخ جانتے ہیں۔ دوستوں، 1854 میں کائرو میں موجود سابق فرانسیسی سفارتکار فرڈینینڈ دی لیسپ نے مصر میں موجود سلطنت عثمانیہ کے گورنر سے سوئس کے مقام پر ایک کینال بنانے کا معاہدہ کیا۔ اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی انجینئرز کی ٹیم نے کنسٹرکشن پلان متعارف کروایا اور 1856 میں سوئس کینال کمپنی کو قائم کیا گیا۔ اس کمپنی کو کینال بننے کے بعد 99 سال کے لیے اسے آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اپریل 1859 میں کنسٹرکشن کا آغاز ہوا۔ شروعات میں مزدوروں سے زبردستی بیلچوں کے ذریعے کھدائی کروائی گئی، پھر بعد میں یورپین ورکرز اپنے جدید آلات لے کر پہنچے۔ مزدوروں میں تنازع اور کلیرا پینڈیمک نے اس کی تعمیر دھیمی کر دی اور سوئس کینال 1869 میں جا کر مکمل ہوئی، جو کہ اپنے سکیجول سے 4 سال پیچھے تھی۔ بہرحال سوئس کینال کو نومبر 17، 1869 میں نیویگیشن کے لیے کھول دیا گیا۔ جب یہ کینال کھلی تو یہ صرف 25 فٹ گہری 72 فٹ چوڑی تھی، جبکہ اس کے پہلے سال کے عرصے میں 500 جہاز یہاں سے گزر پائے۔ 1876 میں کینال کی تعمیر میں مزید بہتری کی گئی، پر بہرحال بہت ہی جلد یہ کینال دنیا کی اہم ترین تجارتی راستوں میں شمار ہونے لگی۔ 1875 میں برطانیہ نے سوئس کینال کمپنی کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر حملہ کر دیا، جس سے مصر پر قبضے کا آغاز شروع ہو گیا۔ 1936 میں اینگلو ایجپشن معاہدہ ہوا، جس کے تحت مصر تو آزاد ہو گیا، مگر کینال کی حفاظت کے رائٹس ابھی بھی برطانیہ کے پاس تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد مصر نے برطانوی فوجیوں کو سوئس کینال زون سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ مصری صدر جمال عبد الناصر نے سوئس کینال کو نیشنلائز کر دیا، یہ سوچ کر کے کہ اس سے حاصل ہونے والے ٹول ٹیکس سے مصر دریائے نیل پر ایک بہت بڑا ڈیم بنا سکے گا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے اکتوبر میں مصر پر حملہ کر دیا، اور برطانوی اور فرانسیسی فوجی بھی نومبر پر مصر میں اتر گئے اور کینال زون پر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ سے دباؤ کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس نے دسمبر میں مصر سے ودرا کر لیا، اور اسرائیلی فوج مارچ 1957 میں وہاں سے نکل گئی۔ ایجپٹ نے کینال کا کنٹرول سنبھال لیا اور کمرشل شپنگ کے لیے کینال کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ ٹھیک 10 سال بعد 1967 میں عرب اسرائیل وار یا 6 ڈے وار میں اسرائیل کے سینائی پیننسلا پر قبضہ کرنے کے بعد سوئس کینال کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اگلے 8 برس تک سوئس کینال نے سینائی اور مصر کو الگ رکھا، اور 1975 میں مصری صدر انور السادات نے سوئس کینال کو اسرائیل سے بات چیت کے بعد بطور پیس جسچر دوبارہ کھول دیا۔ آج درجنوں بحری جہاز یہاں سے ہر روز گزرتے ہیں، جو کہ سالانہ 30 کروڑ ٹن کی اشیاء کو یہاں سے لے جاتے ہیں، اور مصر سالانہ سوئس کینال سے ٹول ٹیکس کی صورت میں لگ بھگ $6 بلین کماتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی سوئس کینال کی تاریخ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔